بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب التیمم فی الحضر۔ تیمم کے حوالے سے جو کہ نائب ہے وضو اور غسل دونوں کا، چند مباحث اور احکامات اور احادیث گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر تیمم فی الحضر اس کو مصنف نے بیان کیا ہے، یعنی دیگر جو احکامات تھے تیمم کے حوالے سے، نفس مشروعیت اور کیفیت تیمم کے بعد ان احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ باب التیمم فی الحضر، اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، ایک واقعے سے اس کو ذکر کیا ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے، اور مقصود مصنف تیمم فی الحضر کے جواز کا بیان ہے کہ حضر میں بھی تیمم کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اصول حدیث کے حوالے سے پہلی جو روایت ہے 329، اس کے اندر دیکھے ایک راوی آ رہا ہے، دخلنا علی ابی الجہیم بن الحارث۔ تو یہ ابو الجہیم کا کیا نام ہے؟ تو بعض نے کہا کہ الحارث ان کا نام ہے، ابن کا لفظ بیچ میں غلط ہے، ابو الجہیم الحارث۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ابو الجہیم کا نام ہے عبداللہ، ابو الجہیم اس کی کنیت ہے۔ پھر ابو الجہیم جو ہے یہ یہاں پہ تصغیر کے ساتھ ہے، اور مسلم کی روایت میں ابو الجہم مکبر ہے۔ تو اصل میں یہ دو راوی ہیں۔ یہ جو ابو الجہیم ہے تصغیر کے ساتھ، یہ تیمم کی حدیث کے بھی راوی ہیں، اور سترہ کی حدیث کے اندر بھی ان کی حدیث آتی ہے، تو یہ اور راوی ہیں۔ اور ابو الجہم جو مکبر ہے بلا تصغیر، تو ان کا ذکر بھی حدیث پہ آتا ہے، ایتونی بجانی یا ابو جہم، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہ ابو الجہم ہے۔ اس سے اگلی روایت اگر آپ کو نظر آ رہی ہے 330، وہاں پہ ایک راوی ہے متن کے اندر محمد ابن ثابت العبدی۔ امام ابو داؤد نے اس کے اوپر جرح کیا اور کہا کہ اس کی روایت منکر ہے، میں نے امام اپنے شیخ احمد سے سنا ہے۔ قال ابو داؤد بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، سمیت احمد بن حنبل، میں نے اپنے شیخ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ روا محمد بن ثابت حدیث منکر فی التیمم، یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف راوی مخالفت کر رہا ہے گویا کہ ثقات کی۔ قال ابن داسہ، اب امام کے اپنے شاگرد ابن داسہ جو ہے، ایک نسخہ ابن داسہ ہے اور ایک ابو احمد اللؤلؤی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابن داسہ کہتے تھے کہ امام ابو داؤد کہتے تھے کہ محمد بن ثابت کی مطابقت ہی کسی نے نہیں کی اس حدیث میں، علی ضربتین عن النبی، کہ نبی علیہ السلام نے مسح میں 2 ضربیں لگائی ہیں۔ ورووہ فعل ابن عمر، 2 ضربے تیمم میں کرنا یہ ابن عمر کا فعل ہے، مرفوع روایت سے ابن عمر سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا،
حدیث نمبر 330 اور 331 نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں مدار نافع پر ہے، اور نافع کے شاگرد پچھلی روایت میں محمد ابن ثابت ہے اور اس روایت میں ابن الہاد ہے، ابن الہاد۔ یہاں پہ دیکھیں ضرب واحدہ کا ذکر ہے، ابن عمر کی مرفوع روایت ہے اور ضرب واحدہ کا ذکر ہے، تو سنی سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرفوع روایت ابن عمر کی فیہ ضربۃ واحدۃ للتیمم۔ محمد ابن ثابت کے منکر ہونے کو امام احمد نے ذکر کیا، لیکن احناف نے ان کی توثیق کی ہے، سمجھ آ رہی؟ صاحب بذل وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ قابل استدلال راوی ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ حجت ہے۔ ترجمۃ الحدیث کی طرف آ جائیں، باب التیمم فی الحضر۔ ترجمے کی ترتیب میں عموماً پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے جو اساتذہ سے پڑھا ہے وہ بعض کے شروع میں ہی فقہ الحدیث بتاتے تھے، پھر ترجمہ کرتے تھے۔ بہرحال دیکھیں، باب التیمم فی الحضر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا انہ سمعہ یقول، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اقبلتو، بلکہ ان عمیر مولا ابن عباس انہ سمعہ، کہ انہوں نے ان سے سنا، یعنی حضرت ابن عباس سے ہی، یقول وہ فرما رہے تھے، میں اور حضرت عبداللہ ابن یسار جو کہ حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی میمونہ کے غلام تھے، تو ہم متوجہ ہوئے یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے ابو جہیم پر، فقال ابو الجہیم، یعنی عبداللہ ابن یسار اور حضرت ابن عباس، ابو الجہیم نے کہا اقبل رسول اللہ، واقعہ ایک حدیث سنائی۔ بس سمجھ آ رہی؟ علماء کی مجالس جب تک علم سے پر رونق ہوں گی تو خیر پھیلے گا، اور اگر علم سے خالی ہوں گی تو شر پھیلے گا، اور آج اس کا تجربہ ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس علمی مجلس کو باقی رکھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ سوائے اس کے اس کے نہیں ہے کہ انسان کی علم سے محبت اور اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ علم ہو، ورنہ تعلقات یہی ہوتے ہیں، ابھی کیا کھایا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، جی میں ملنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر جب علماء بیٹھتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کی خیر نہیں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اخلاص سے شروع کرتے ہیں، بات اخلاص سے شروع ہوتی ہے، لیکن ختم جو ہے وہ غیبت کے اس درجے پہ ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ غیبت سے بڑا بچنا ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور خیر لوگ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ۔ اب ظاہر بات ایک آدمی آپ کے پیچھے لگا ہوگا تو اب آپ نے اپنے دفاع میں تو کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہی ہے نا۔ بہرحال اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی مجالس غیبت سے خالی ہوتی تھی، اس لیے ان سے خیر پھیلی ہے، تو اس لیے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو کہنے دینا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا مخالف ہے تو اب میرے لیے ہر ایک چیز جائز ہے، یہ غلط ہے مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ ضرورت کی حد تک غیبت جائز ہے، بلا وجہ تبصرے کرنے اور فضولیات میں لگنا، آپ دیکھ لیں جو ہماری منٹگیں ہوتی ہیں ان میں کیا حالت ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، تو ادھر سے جو خود آپس میں یکساں نہیں ہے اور جس مجلس کا اثر ہی خود برا ہے تو اس سے آگے خیر کیا پھیلے گی؟ تو اس لحاظ سے انسان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔
صوفیاء کی جو مجالس ہیں ان میں خیر ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات خود شروع کر دے گا۔ اب یہ خود شروع کرنے والا طریقہ مجھے نہیں آیا، میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے مجھے آ جائے، کہ اچھی بات کو خود شروع کر دینا تاکہ اگلا بات بھی آدمی بھی اس طرف لگ جائے، تاکہ جو آدمی آیا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس مجلس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ بے برکت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی نہ کوئی علمی مکالمہ مجلس میں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، جو ہر لحاظ سے کسی موضوع پہ بھی ہو لیکن وہ اصلاح پہ مبنی ہو، اس میں نیت انسان کی درست ہو۔ یہاں پہ دیکھیے کتنے واقعات ہیں۔ فقال ابو الجہیم نے کہا اقبل رسول اللہ نبی علیہ السلام آئے من نحو بیر جمل، بیر جمل ایک جگہ ہے، ممکن ہے جمل جگہ ہو، بیر کی اس کی طرف اضافت ہو، جمل کے کنویں کی طرف سے کنواں مقصود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے بیر جمل پورا نام ہو، بہرحال فلقی اور رجل نے ایک آدمی ان سے ملا، اس نے آپ پہ سلام کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، لم یردہ، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار پہ آئے، آپ نے اپنے چہرے سے اور اپنے ہاتھوں کا چہرے کا مسح کیا، پھر اس پر کیا کیا، جواب دیا، تو تیمم فی الحضر کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ ابو الجہیم کی روایت امام بخاری نے بھی لی ہے، چونکہ اس کے اندر ضرب واحدہ کا ذکر ہے اور مسائل القوعین یدین کا ذکر ہے صرف، سمجھ آ رہی؟ آگے دیکھیں حدیث، انطلقت مع ابن عمر، نافع کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ چلا ایک حاجت میں ابن عباس کی طرف، سبحان اللہ، فقضا ابن عمر حاجتہ، ابن عمر نے اپنی حاجت کو پورا کیا، جو مقصد تعال ہو گیا، وکان من حدیثی، اور ابن عمر کی باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، وکان من حدیثی یومئذ، لوٹ تو دونوں کی طرف جا سکتی ہے لیکن بارہ ابن عمر کی طرف بھی اس کو لٹایا گیا ہے۔ ان قالا کہ انہوں نے کہا ایک آدمی گزرا نبی علیہ السلام کے اوپر فی سکت من السکک، ایک گلی میں گلیوں سے، اور آپ نکلے ہوئے تھے پخانہ یا پیشاب کے لیے، فسلم علیہ، اس نے آپ پر سلام کیا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، حتیٰ اذا کاد، یہاں تک کہ جب قریب تھا کہ وہ چھپ جاتا گلی میں، فضربا، تو آپ نے اپنے ہاتھ دیوار پہ مارے اور اس کے ذریعے اپنے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب ماری، ضربا فمسح ذراعی، اپنی کونیوں کا مسح کیا، چونکہ جمہور کی دلیل ہے، ثم ردہ، پھر واپس کیا آدمی پر سلام کو، قال، اور فرمایا انہ لم یمنعنی، مجھے نہیں روکا اس سے کہ میں تیرے اوپر سلام کا جواب دوں، الا انی لم اکن علی طہرن، ہاں یہ بات تھی کہ میں وضو پر نہیں تھا، اور بلا وضو چونکہ میں ذکر کرتا نہیں، جو اختیاری ذکر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، جو غیر موقت اذکار ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے اب وضو کر لیا، غیر موقت بھی مخصوص اذکار، تو اس لحاظ سے میں نے وضو کر لیا، اچھا جی، یعنی تیمم کر لیا۔ اگلی روایت دیکھیں 331، ابن عمر سے روایت رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام آئے پخانہ کر کے، ایک آدمی ملا عند بیر جبل، بیر جبل کے ہی قریب کا یہ واقعہ ہے، فسلم علیہ، تو اس نے آپ پر کیا کیا، سلام کیا، یعنی ادھر سے آپ آ رہے تھے تو اس نے آپ پہ سلام کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ متوجہ ہوئے حائط پر، آپ نے اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر نبی علیہ السلام نے اس آدمی پر سلام کا کیا جواب دیا۔ تیمم فی الحضر، آپ فقہ الحدیث کی طرف آئیں، اس کا جواز تو یہاں سے ہو رہا ہے ثابت، جمہور اسی کے قائل ہیں، بلکہ ائمہ اربعہ اس کے قائل ہیں کہ تیمم فی الحضر جائز ہے، علت میں گو کے اختلاف ہے، سمجھ آ رہی؟ شواف جمہور چونکہ عموماً تیمم فی الحضر کے تو جو کریں قائل نہیں ہے جمہور،
تیمم فی الحضر کے جمہور قائل نہیں ہے، احناف قائل ہیں، عذر کی بنا پہ قائل ہیں۔ اب عذر کون سا ہے؟ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ پانی نہیں تھا اس لیے آپ نے تیمم کیا، یعنی جہاں پہ آپ تھے وہ پانی موجود نہیں تھا تو آپ فاقد الماء تھے تو اس لیے تیمم ہو گیا۔ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ میں فاقد الماء ہونا یہ مشکل بات ہے، تو پانی تو تھا، چلو سامنے نہیں تھا لیکن تھا تو آگے پیچھے ہی تھا، نہ مل تو سکتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ سے اس سے اور مسائل کا استدلال کیا ہے، جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیمم الحضر کے اندر انفیہ کے مذہب میں وسعت ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ عبادت یفوت لا الی خلف یجوز التیمم فی الحضر لعبادت تفوت لا الی خلف، وہ عبادت جس کا نائب نہ ہو فوت ہونے سے اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے، جیسے کہ عیدین ہو گیا، جنازہ ہو گیا، ایسے ہی اسلام کا جواب ہو گیا۔ تو نفس تیمم فی الحضر یہ اتفاقی ہے، باقی اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ شوافی کے یہاں فاقد الماء تھے اس لیے تیمم ہو گیا، ہمارے ہاں وہ وجہ تو ہو ہی سکتی ہے لیکن یہ وجہ بھی ہے کہ جو عبادت فائد لا الہ خلف ہو تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا درست ہے۔ بس میں امام طحاوی نے اس سے استدلال کیا۔ باقی تیمم فی الحضر کی چند صورتیں شراح نے ذکر کی ہیں کہ جس کی وجہ سے حضر میں تیمم ہو سکتا ہے۔ ایک ہے تیمم فی الحضر لاجل المرض، بیماری کی وجہ سے حضر میں تیمم کرنا، تو ائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں۔ میں نے پیچھے کہا نا کہ نفس حضر میں جائز ہے لیکن کیفیت میں اختلاف ہے، تفصیل میں اختلاف ہے۔ تو تیمم فی الحضر لاجل المرض یجوز التیمم عند الائمۃ الثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کے یہاں مرض کی وجہ سے تیمم جائز ہے، اور امام شافعی لیکن شرط یہ ہے کہ مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، اگر وضو کرے گا تو تیمم مرض بڑھ جائے۔ شوافی سے یہ منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ نفس کے تلف ہونے کا بھی یا عضو کے تلف ہونے کا بھی ڈر تو پھر جائز ہے، لیکن عام روایات میں ان کے یہ نہیں ہے قید، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ گویا کہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا کہ مرض جب بڑھنے کا ڈر ہو تو ائمہ اربعہ کے ہاں تیمم کرنا حضر میں بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے تیمم فی الحضر لفاقد الماء لعدم وجدان الماء، جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے لیے تیمم کرنا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اتفاق ہے کہ حضر میں تیمم کرنا یہ کیا ہے، جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بغیر پانی کے حضر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو بعد میں اس کو پانی مل جائے تو اب اعادہ ہے یا کہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کے اوپر اعادہ ہے یا کہ نہیں ہے تو یہ ذرا اختلافی مسئلہ ہے، اس میں ائمہ اربعہ میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ شوافی کے ہاں اعادہ واجب ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں اعادہ واجب نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ شوافی کے ہاں اعادہ واجب ہے
اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں اعادہ واجب نہیں۔ تو تیمم فی الحضر جو ہے وہ کس وجہ سے ہو گیا؟ لاجل المرض ہو گیا، اور دوسری وجہ کیا ہوگی؟ لاجل فقد الماء، جب کہ پانی نہ ہو۔ تیسرا جو تیمم ہے وہ ہے لاجل البرد، سردی اور ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ آگے بھی باب بھی آ رہا ہے، مسلم نے اس کے اوپر باب بھی قائم کیا ہے۔ سردی لگ گئی ہے، جنبی آدمی ہے، غسل کرنا ہے اس نے، آیا وہ تیمم کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا؟ ائمہ اربعہ کے یہاں کر سکتا ہے، صاحبین کے یہاں نہیں کر سکتا۔ ان کے یہاں وجہ یہ ہے کہ عموماً شہر کے اندر پانی گرم کرنے کا انتظام موجود ہوتا ہے، بندہ اجرت دے کر بھی حمام سے غسل کر سکتا ہے، اور پیسے نہ بھی ہوں تب بھی پیسے دینے ہوتے ہیں بعد میں، تو پہلے جا کے غسل کرے نا، پیسوں کے وقت جو ہے جیب میں ہاتھ مارتا رہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیب میں کیا مارتا رہے؟ ہاتھ، کہ پیسے تو تھے گئے کدھر ہے، تو اگلا کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اتنے میں نماز پڑھ لے گا۔ تو گویا کہ صاحبین کے ہاں یہ صورت ازر میں جائز نہیں ہے، ائمہ اربعہ کے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جب بندے کا کچھ صورت نہ ہو، مجبور ہو، تو اس کے لیے کئی رستے سامنے آتے ہیں۔ سمجھا؟ جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو پھر پیسے آنے کے طریقے بھی کیسے آ سکتے ہیں؟ اب ہے تو نہیں کوئی طریقہ، کدھر سے لوں؟ اب پھر کوئی نہ کوئی ٹرک تو لگائے گا کہ کس طریقے سے آ جائیں۔ جس کے پاس روٹی نہ ہو، اب اس نے کھانا کھانا ہے، تو اس نے سوچنا تو ہے بھی میں نے کھانا کھانا ہے، میں کیا کروں؟ سمجھا رہی؟ بہرحال تو یہ کتنی طریقے کی وجہ ہو گئی ہیں تیمم فی الحضر کی؟ 3 صورتیں ہو گئی ہیں، لاجل المرض، لعدم وجدان الماء، اور للبرد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہا؟ لیکن للجنبی، کیونکہ جو کیا کہتے اس کو وضو کرنے والا ہے تو اس کے لیے عموماً یہ کیفیت نہیں بنتی، کیونکہ وہ تو دلک سے بھی کام چلا سکتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے زیادہ تلف نہیں ہوتا، غسل کرنے والے کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہی تیمم لعبادت تفوت لا الی خلف، جو بھی مسئلہ چل رہا تھا شروع میں، یہ چوتھی صورت ہے، تو اس کے احناف قائل ہیں، جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ تو یاد ہو گیا، ازر میں تیمم کرنا لاجل المرض، سمجھ آ رہی؟ تو اتفاقی چیز ہے، کر سکتے ہیں شوافی، لیکن مرض بڑھنے کا خطرہ ہو۔ لعدم وجدان الماء بھی جائز ہے، امام شافعی کا عدہ ضروری ہے، ائمہ ثلاثہ کیا نہیں ہے۔ اور للبرد، من البرد للجنبی تیمم فی الحضر، تو یہ بھی ائمہ اربعہ کے یہاں جائز ہے، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ اور لعبادت تفوت لا الی خلف، تو یہ ہو گیا باب التیمم فی الحضر۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مصنف کا مقصود اس بات جواز ہی ہے تیمم فی الحضر کا، کہ یہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب آگے اس کی علت کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے یہاں یہی ہوگا کہ پانی نہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہیں، لیکن چونکہ یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، مقید بالوقت تو نہیں ہے، مطلقاً الوقت ہے، گو کہ احتمال ہے کہ وہ بندے ہی نہ پھر ملے تو سلام کا جواب اعادہ واپس کرنا کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی؟ لیکن بہرحال پانی منگوایا جا سکتا تھا، سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے موجود بھی ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو یعنی ہمارے یہاں علت اس کی کہ یہ فوت ہو جاتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے کیا کیا ہے؟ تیمم کی۔
یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ سلام کا جواب دینا مسجد کے اندر، جس کے اوپر عموماً آج کل غیر مقلدین عمل کرتے ہیں، فی نفسی وہ ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہم نے تو تالے بالکل منہ کو لگائے ہیں، کرتے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی کہ نمازی پڑھ رہے ہیں نماز تو اب اس میں سلام کرنا تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب سلام کر دیا جس نے سن لیا، اب اس کے اوپر اس کا یعنی جواب واجب ہے، اجابہ، لیکن وہ نہیں کرتا عموماً آدمی، تو پھر تو وہ سلام تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو یہ افراد تفرید اس مسئلے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو افراد تفرید سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا فارغ ہو کے جائیں گے کہ ہم نے جو سیکھا ہے 100% یہی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ان میں بہت سارے مسائل میں وسعت ہوتی ہے، اس وسعت کو بھی دیکھنی ہے، بعض میں وسعت نہیں ہوتی، وہاں وسعت سے کام نہیں لینا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی چلے آگے چلے۔ اب ہمارے ادھر مسجد میں ایک غیر مقلد ہے، درمیانہ سے ہے، اس طرح تو غیر مقلد متعصب نہیں ہے۔ اب اس نے ایک دو دفعہ تکبیر قہری کہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے، تو میں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن انفرادی مجلس میں جب اس نے پوچھا تو اس کو یہ بتایا کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اتنی وسعت سے بھی کام لے لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جہاں شریعت نے وسعت رکھی ہے وہاں پہ جب تضیق ہوگا پھر نقصانات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں راجح مرجوح کا اختلاف ہے، اب کوئی آمین اونچی کہہ لے تو آپ اس کو برداشت کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ لیے تو کیا ہوگا۔ ہاں اس کا ذہن یہ انفرادی بنائیں کہ دیکھیں آپ آمین کہہ رہے ہیں، حدیث میں ثابت ہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ہے، چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن ادھر باقی لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بھی ایسا کہہ لیا کریں۔ جب آپ اس پہ شدت کریں گے، اور بعض ہمارے ائمہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہیں ٹوک دیتے ہیں، نماز پڑھی فوراً بعد میں کہ یہ اونچی آواز آمین کہنے والا کون تھا، حالانکہ خود بھی دلائل کا نہ استحضار ہو، نہ پتہ ہو، لیکن ٹوک دیتے ہیں، وہ پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ حدیث میں آمین اونچی آواز سے کہنی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے صرف پڑھنا نہ سیکھیں، اس کے عملی جو نفاذ کا طریقہ ہے اس کو بھی سیکھیں۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب الوضوء تيمم به قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد الواسطي وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن عمرو جبزان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر اخرج فيها فبدوت إلى ربزتي فكانت تصيبني الجنابة فأنفق الخمس والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجال بصحبته فقال سكلتك أمك يا أبا ذر ولأمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعرس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال السعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمرو الأتم. باب الجنوبی تیمم، جنبی آدمی کا تیمم کرنا، تو یہ تو اتفاقی چیز ہے، حد سے اصغر سے بھی جائز ہے اور حد سے اکبر سے بھی جائز ہے۔ امام نخعی کا اختلاف گزرا، ان کے یہاں کراہت ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کے یہاں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ اب توجہ کریں، اس بات ترجمہ مقصود مصنف، اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، مقصود مصنف بھی ہو گیا، اور اصول حدیث کے حوالے سے یہاں پہ سند سے متعلق ایک تحویل کی ہے، اس کو دیکھیں۔ عمرو بن عون اور مسدد دو مصنف کے شیخ ہیں، دونوں نقل کر رہے ہیں خالد الواسطی سے، لیکن فرق کوئی روایت میں نہیں ہے، تو پھر تحویل کی کیوں لائی ہے؟ تو اس کی جواب یہ نقل کیا گیا ہے بذل المجہود میں کہ بعض نسخوں میں جو ابو داؤد کے ہیں ان کے اندر ایک جگہ پر
اخبرنا کا لفظ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو تحویل جو ہے وہ چونکہ لنقطۃ ہوتی ہے، تو لنقطہ کیا ہے کہ خالد سے ایک نے نقل کیا ہے اخبار کے ساتھ اور ایک نے تحدیث کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ یعنی اخبار کب ہوتا ہے جب استاذ بیان کرے، اور تحدیث کب ہوتی ہے جب شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے۔ اچھا جی دیکھیں ذرا، ان خالد الحذا، حذا کہتے ہیں جو موچی ہو، تو خود یہ صاحب موچی تھے یا یہ ان کے پاس بیٹھتے تھے؟ تو راجی ہے کہ یہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو اس لحاظ سے مشہور ہو گئے الحذا۔ یہ ممکن ہے کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، سمجھ آ رہی؟ علماء کے لیے محنت کرنا بھی اچھی چیز ہے، اس میں بھی افراد تفرید ہے، اللہ اس سے بھی حفاظت کرے۔ کچھ کہیں گے محنت کرنا ضروری ہے، بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو پھر وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کھڑے جو ہو گئے آپ کدھر بیٹھنا انہوں نے، سمجھ آ رہے؟ اب محتمم کہے گا کہ لو جی آپ، وہ کہے گا لو جی میں کوئی مدرسے والے تنخواہ مجھے دیتے ہیں، آپ تو مجھے 8,000 دیتے ہو، میرے گھر کا خرچہ جو 50,000 ہے، میں تو خود محنت مزدوری کرتا ہوں، تو یہ آدمی مدرسے میں نہیں پڑھا سکے گا، سمجھ آ رہی؟ اور جو بالکل للہ فی اللہ جو ہم جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک لو جی کرنا ہی کچھ نہیں، نماز پڑھائی تو سائڈ میں گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب زور کی نماز کے لیے حضرت نے باہر آنا ہے، سمجھ آئے؟ زور کی نماز پڑھی تو پھر گھر میں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کل میرے ذہن میں ایک عجیب بات آ رہی تھی، بڑی قیمتی بات آ رہی تھی، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ معجزے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور معجزے سے نبی کا کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمال ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ اور علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء اور نبی کے۔ جب نبی کے لیے کمال ضروری ہے تو کیا علماء کے لیے کمال ضروری نہیں ہوگا؟ تو یہ بڑا نکتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، ہمارے اندر کمال تو ہو نا، نہ علمی کمال ہو، نہ عملی کمال ہو، نہ اخلاص ہو، نہ دنیوی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ ہو، مالی ہو کوئی، نہ دنیوی تعلیم ہو۔ مثلا مدرسے کے جو 8 سال پڑھے ہیں وہ پڑھ لی ہیں، ان میں بھی پورا عبور نہ ہو، اب ہم یہ سمجھیں کہ لو جی ساری دنیا ہماری تابع ہو جائے، ہم جو کہیں فوراً اس پہ عمل ہو جائے، ہم فتویٰ دیں تو جو ہے نا وہ تیس سے نیس ہو جائے کام، تو یہ نہیں ہوتا۔ پہلے کمال تو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اس لیے آپ بھی فارغ ہو رہے ہیں تو کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدارس میں اس کا فقدان ہے، لیکن اصل اس کی وجہ خود طلباء ہے، سمجھ آ رہی؟ طلباء کو اچھی چیز کی طرف لگاؤ تو یہ نہیں آتے، یہ کہ ان کی فطری چیز ہے، کہیں گے لو جی ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ تو چھٹی کا ٹائم، سمجھ آ رہی؟ اس دن میں نے مقو والوں کو کہا کہ کمپیوٹر کی تعلیم فرض ہے، آپ سیکھیں۔ کیسے سیکھیں؟ تو میں نے کہا آپ مدرسے والوں کو بتائیں کہ ہمیں سکھائیں، وہ نہ انتظام کریں تو الگ بات ہے، جب آپ 1 دفعہ کہیں گے 2 دفعہ کہیں گے، ان کی منتیں ترلے کریں گے تو آپ کے لیے انتظام کریں گے، نہ کریں تو آپ کمپیوٹر 2 خرید لو خود، سمجھ آ رہی؟ اگر آپ مشین خرید سکتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے تو کیا آپ کا اتفاق جو ہے کمپیوٹر خریدنے پہ نہیں ہو سکتا؟ تو اہمیت کی بات ہے نا، جب کپڑے دھونے کی اہمیت پتہ ہے تو اس کے لیے پیسے جمع بھی ہوگے، اتفاق بھی ہوگے، تو اب کمپیوٹر کی اہمیت کا نہیں پتہ، میں آپ کو بتلاؤں جتنی بھی تو اس کے لیے بے فائدہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہے، عربی سیکھنے میں کمال پیدا کرنا چاہیے، انگلش سیکھنی چاہیے، اس کے علاوہ کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، علمی استعداد اپنی مضبوط کرنی چاہیے، جو کمی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، تب جا کے یہ ہوگا کہ یار کوئی بندہ کہے گا نا یار یہ بندہ اس میں یہ کمال ہے۔ لوگ تو کمال کو دیکھتے ہیں، ظاہری تو نہیں دیکھتے، ان کو تو نہیں ہوگا کہ یہ بڑھانے سے فارغ ہیں، بلکہ بڑھانے کا نام بھی ہو سکتا ہے وہ جانے بھی نہیں، اسلام آباد کا نام لینا، بڑھانے کا تو نام بھی نہیں نہ لینا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہے نا ضروری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور طالح ترا طالح کنت، یہ ہمارے استاد تھے مولانا سیف الرحمان صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں۔
تو وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو دیکھیں حذاؤں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کو بھی لوگ حذا کہنے لگ گئے. اچھا دیکھیں حضرت ابو ذر سے روایت رضی اللہ عنہ اجتماعت غنیمت چند بکریاں جمع ہوگی نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کی تھی، جیسے کہ آگے بھی روایت میں آ رہا ہے. مسدد کہتے تھے غنیمت من سن من الصدقہ، اینڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا ابو ذر ابدو فیہا، ان کو کسی گاؤں میں لے جاؤ، چونکہ ان کو بھی مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں تھی، تو آپ نے کہا یہ لے جاؤ ادھر رہو، ان کی نگہبانی بھی کرو. فبدوت تو میں ربضہ کی طرف چلا گیا. فکانت تصیبنی، مجھے جنابت لگ گئی. فامکث الخمس والستہ، 5-6 دن میں وہیں ٹھہرا رہا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس ہے، آپ نے فرمایا فقال ابو ذر، میں چپ ہو گیا، شرم ڈر. فقال، آپ نے فرمایا ساکلت کا امک ابا ذر لامک الویل، تیری ماں کے لیے ستیہ ناس اور تجھے تیری ماں گم پائے بغیر اجازت کے آگے ایسے ہی، اور ابھی 5-6 دن گزرے ہی نہیں. ڈانٹا آپ نے. اب ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، صرف مقصود زجر ہے. سمجھ آ رہی؟ تو فدعا لی بجاریۃ، آپ نے میرے لیے جاریہ کالی کو بلایا. فجاءت، تو وہ ایک بڑا ٹپ لے کے آئی جس میں پانی تھا. فسترتنی بثوب، اس نے مجھے ایک طرف سے کپڑے سے چھپا لیا اور دوسری طرف میں راحلہ کے ساتھ چھپ گیا اور میں نے غسل کیا، گویا کہ میں نے اپنے آپ سے پہاڑ اتار دیا. آپ نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کا وضو اگرچہ 10 سال تک کی کیوں نہ ہو، تو اس سے طہارت مطلقہ ہونے کو حنفیہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ طہارت مطلقہ ہے، ضروریہ نہیں ہے. فیضا وجدت الماء، جب تو پانی پائے تو اس کو تو چھو لے، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے. تو قال مسدد غنیمت حدیث امر، حدیث امر کیا ہے زیادہ تام ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ استاذ کی ڈانٹ شاگرد کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ ہے، اور شاگرد کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني فاتيت ابا ذر فقال ابو ذر اني اجتويت المدينة فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود جی زود وبغنم فقال لي اشرب لي من البانها واشق من في ابوالها. وقال ابو ذر، ترجمہ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. میں اسلام میں داخل ہوا تو مجھے میرے دین نے غم میں ڈال دیا، پریشانی آئی، تو میں ابو ذر کے پاس آیا. تو ابو ذر نے کہا انی اجتویت المدینہ، مجھے بھی مدینہ ابتدا میں ناموافق ہو گیا، پیٹ کی بیماری کچھ نہ کچھ آ گئی. نبی علیہ السلام نے مجھے چند اونٹ اور بکریاں دے کے بھیجا اور مجھے کہا اس کا اونٹ پینا. فی ابوالہا میں مجھے شک ہے، یہ حماد کے متبادر الفاظ ہیں کہ آپ نے صرف اونٹ کے دودھ پینے کا کہا یا بول پینے کا بھی کہا. راجح یہ مصنف آگے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ عقل اور جو رینا تھا ان کے اندر تھا، اس کے اندر یہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. ابو ذر کہتے رضی اللہ عنہ فقال ابو ذر فکنت، جی پانی سے دور تھا، جی میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، مجھے جنابت لگ گئی، بغیر وضو کے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. جی ممکن ہے وضو کیا ہی نہ ہو، تیمم بھی نہ کیا ہو، ممکن ہے، بلکہ متبادر یہی ہے کہ انہوں نے تیمم کیے ہی نہیں، ایسے ہی انہوں نے کیا کر دیا، وہ کر دیا، نمازیں پڑھی. جی دن چڑھے ہوئے، جی صحابہ کے ایک گروہ میں تھے، مسجد کے سائے میں بیٹھے تھے. جی فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني جنابت پہنچ گئی. جی أصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعرس، بعرس کا معنی بتا دیا ہے، قدح کبیر، بڑا پیالہ. جی حرکت کر رہا تھا، جی لیکن ما ہوا بمل آنا، فل بھرا ہوا نہیں تھا. جی
جی إلى بعير فاتصلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن سعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس رضي الله تعالى تفرد به أهل البصر. قال ابو داود کو دیکھیں، یہ بڑے اہم چیز ہے. قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں کہ حماد ابن زید نے اس کو ایوب سے نقل کیا ہے. پیچھے حماد مطلق تھا، ادھر اس کو واضح کیا کہ یہ حماد ابن زید ہے. بلکہ یہ حماد ابن زید ہے، اور پیچھے جو حماد ہوں گے وہ حماد ابن سلمہ ہوں گے. حماد ابن زید نے جب نقل کیا تو اس نے ابوالہا کو ذکر ہی نہیں کیا. مصنف کہہ رہا ہے حاضر ليس بصحیح، یہ صحیح بھی نہیں ہے. ولیس فی ابوالہا، اور نہیں ہے فی ابوالہا کے بارے میں مگر حدیث انس ہی ہے، وہ جو واقعہ اورینا کے بارے میں ہے تو اس کے اندر ابوالہا کا لفظ ہے. تو حماد ابن زید جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. تفرد ابی اہل البصرہ، اس روایت کے جو راوی ہیں اکثر جو ہیں وہ بصری ہیں، تو یہ گویا کہ اس کی خاصیت میں سے ہے. جی چلیں. باب اذا خاف الجنوب البرد تيمم. جی جنبی آدمی کو ڈر ہو سردی کا تو وہ تیمم کرے یا نہ کرے، سمجھ آ رہی؟ تو آپ میں سے کسی نے کیا کہ نہیں مجھے ایک دفعہ یہ لاحق ہوا تھا سردی کا معاملہ، اور ایسی جگہ پر تھا جہاں نہیں کر سکتا تھا غسل، تو پھر وہاں پہ تیمم کیا تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے. پانی تو تھا لیکن سردی بہت زیادہ تھی. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابن المثنى حدثنا بكر بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابي